السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند ارشاد اور مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل نئی داستان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ سے واپس آ کر دوبارہ گولڑا شریف میں رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے، اور وہ سلسلہ جو آپ نے 1305 ہجری میں شروع کیا تھا، مکہ جانے تک جاری تھا، وہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور سالکان طریقت و شریعت آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے لگے۔ اس دور میں آپ شیخ اکبر محی الدین بن عربی قدس سرا کی تصانیف اور فتوحات مکیہ، نصوص الحکم اور مثنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے، اور آپ ان کتب کی اس نفیس انداز میں تفسیر بیان فرماتے تھے کہ بڑے بڑے عالم آپ کی تفسیر سننے کے لیے درس میں شامل ہو جاتے تھے۔ ان حضرات میں حضرت دیوان سید محمد صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ، شیخ الخیوش والعالم حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت مولانا محمد چراغ صاحب سجادہ نشین چکوڑی شریف، اور شیخ الجامع دارالعلوم ابا سید سہارنپور کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس کے ذریعے سینکڑوں متلاشیان حق فیض یاب ہوئے، اور ہزاروں طلباء نے آپ سے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علم معقول، منطق و فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، اور بعد میں ان کا شمار برصغیر پاک و ہند کے نامور علماء حضرات میں ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وحدت الوجود اگرچہ ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن علمی طور پر اس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے بیان کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کو نہایت ہی عام فہم طریقے سے طالبین حق کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قصور شریف تشریف لے گئے۔ ان دنوں وہاں کسی بزرگ کے عرس پر نقشبندی مشائخ جمع تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ وحدت الوجود اور مسئلہ وحدت الشہود کے موضوع پر بحث چھیڑ دی، اور بعض اس مسئلے پر بعض اعتراضات پیش کیے گئے جن کا آپ نے نہایت ہی آسان طریقے سے جواب دیا، جس سے وہ مطمئن ہوئے۔ جب اس بحث کی اطلاع حضرت خواجہ محمود صاحب نونسوی کو ہوئی تو انہوں نے ایک خط تحریر فرمایا جس میں لکھا: شاہ صاحب، جس طرح قصور شہر میں بیٹھ کر آپ نے مسئلہ وحدت الوجود کو بیان فرمایا اور مخالفین کو قائل ہونا پڑا، یہ آپ کے ذاتی خواص میں سے ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر سیال شریف جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدا ہی سے جبرائیل علیہ السلام کے تمثل بشری کے واقعات سے وحدت الوجود کی جانب ذوق گواہی دیتا تھا، اور مسلک پر وحدت الشہود والوں کے اعتراضات و دلائل بھی میرے پیش نظر تھے۔ اکثر مشائخ عظام اور اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے روحانی تصرف کی بدولت مجھے اس عالمگیر مسئلے یعنی وحدت الوجود پر پختگی حاصل ہو گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی خدمت میں حاضری کے دوران مسئلہ وحدت الشہود پر تقریر کی، اور مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق مجدد عالم حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت علاء الدین والا سمنانی کے اشکالات اور اعتراضات پیش کیے۔ پیر و مرشد نہایت توجہ سے سنتے رہے، مگر قدرے متعجب نظر آئے، کیونکہ یہ مسلک آپ کے اور ہمارے مشائخ کے خلاف تھا۔ لیکن جب میں نے مسئلہ وحدت الوجود پر ان تمام اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے تو پیر و مرشد بے حد مسرور ہوئے اور بار بار فرماتے رہے: واہ شاہ، واہ شاہ۔ پھر مجھے فتوحات مکیہ کے مطالعہ کی تاکید فرمائی تاکہ اس مسئلہ سے متعلق مزید حقائق مجھ پر اشکار ہوں۔ چنانچہ میں نے فتوحات مکیہ کا مطالعہ شروع کیا، جس سے اس مسئلے کے کئی مزید اسرار مجھ پر منکشف ہوئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔